بیرون ملک تعلیم کے نام پر پاکستانی طلبہ کا حساس ڈیٹا بھارت منتقل کرنے کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اس فراڈ میں بھارتی کمپنیز مقامی ایجنٹس کے ذریعے طلبہ کے حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کر رہی ہیں۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ عاقل باقری موجود ہیں۔ عاقل، بتائیے گا کہ پاکستانی طلبہ کا حساس ڈیٹا بھارتی کمپنیوں کے ذریعے سرحد پار منتقل ہونے کا جو انکشاف ہوا ہے، اس کی دراصل حقیقت کیا ہے اور یہ سب ممکن کیسے ہوا ہے؟ جی بالکل، آج ایک بہت بڑی یہ سٹوری سامنے آ چکی ہے کہ بیرون ملک تعلیم کے نام پر پاکستانی جو طلبہ ہیں ان کا حساس ڈیٹا جو ہے وہ سرحد پار منتقل ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اس وقت انکشاف سامنے آ چکا ہے، اور اس میں یہ انکشاف سامنے آ چکا ہے کہ اس میں بھارت کی 16 بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ مقامی ایجنٹس کے ذریعے جو ہیں پاکستانی جو طلبہ ہیں ان کے پاسپورٹس اور بینک کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس تک رسائی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں انڈیا کی 16 کمپنیاں ملوث ہیں جو پاکستان کے مقامی جو ایجنٹس ہیں اس کے ذریعے تمام ریکارڈ جو ہیں جو طلبہ ہیں ان کا ریکارڈ تک وہ رسائی حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں جو حساس جو ڈیٹا ہے اس میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کی فیملی ہسٹری تک کی معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے سرحد پار جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جس میں انڈیا کے یہ 16 کمپنیاں جو ملوث ہیں، اور اس میں براہ راست پاکستان سے جو ایجنٹس ہیں وہ اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے اطلاعات اب موصول ہو رہی ہیں، اور یہ بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بیرون ملک کے تعلیم کی خواہش رکھنے والے جو طلبہ ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ان طلبہ کو مختلف سرگرمیوں کے لیے بلیک میل کرنے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہونے کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اسی کے پیش نظر پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ اس وقت لیا جا چکا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اور ملک کے خلاف ہونے والی سرگرمیاں ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اب اسی حوالے سے اس سے سنگین خطرے کے پیش نظر جو ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی ریگولیٹری اتھارٹی پیکرا کا باقاعدہ قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اب اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لانے کے بعد اس میں تمام طلبہ جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ہر طالب علم جو ہیں وہ محفوظ ہوگا اور جو ایجنٹ ہوں گے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اب اسی قانون کے تحت یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تمام جو انفارمیشن ہے اس تک جو ہیں باقاعدہ رسائی غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں وہ آسانی سے اب حاصل نہیں کر سکیں گی۔ اس کو روکنے کے لیے یہ فوری طور پر اقدامات جو ہیں اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھائے جا چکے ہیں۔ اب اس کے ذریعے یہ جو نئی جو قانون سازی ہوئی ہے جس میں پیکرا کے ذریعے جو ہے اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ طالب علم کے لیے مخصوص جی عاقل، یہ بھی بتائیے گا کہ جو آئندہ اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے یا آئندہ اس طرح کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ قانون سازی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس نے، اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں نے جو ذکر کیا یہی اس وقت جو ہے پاکستان ایجوکیشن اینڈ امیگریشن کنسلٹنسی ریگولیٹری جو اتھارٹی ہے پیکرا، اس کے تحت یہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ اب تمام جتنے بھی جو طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ محفوظ کیا جائے گا، اور جو طالب علم ہوں گے ان کو باقاعدہ ایک یوزر نیم جو ہے وہ جاری کیا جائے گا جس کے تحت تمام جو انفارمیشن ہوگی، تمام جو ڈیٹا ہوگا وہ حکومت پاکستان کے پاس محفوظ ہوگا۔ اب اس کے تحت اس قانون سازی کے ذریعے ہی بیرون ملک کے جتنی بھی کمپنیاں ہیں غیر ملکی وہ اس ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گی، اور اگر اب ساتھ ساتھ اب اس کے قانون سازی کے بعد اب یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو مختلف گلی محلوں میں کھلے عام جو غیر قانونی کنسلٹنسی کے دفاتر جو ہیں وہ کھولے جا چکے تھے، اور اس کے ذریعے عام جو شہری ہیں ان کو لوٹنے کے جو سلسلہ بدستور ابھی تک جاری تھا اب اس کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اس کے ذریعے وہ کیسے، وہ کچھ یوں ہوگا کہ جو ہی اس سے جو بھی ایجنٹ ہوگا اس کے لیے 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک جو ہیں باری بینک گارنٹی جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی، اور یہی جو گارنٹی ہوگی وہ باقاعدہ اس کی کارکردگی کے لیے باقاعدہ اس کو لمیٹڈ کیا جا چکا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا پیمانہ جو ہے وہ اسی سے مقرر کرنے کا باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ویزا پالیسی کی شرح جو ہے وہ 30% سے کم جس کنسلٹنس کی ہوگی اس کی ویزا پالیسی کے تحت ہی اس کا لائسنس جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے منسوخ کرنے کے حوالے سے بھی باقاعدہ اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں۔ جی
صحیح عاقل، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے اس ساری صورتحال میں؟ جی بالکل، اس قانون سازی کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک جو ہیں باری بینک کے گارنٹی مانگی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کو محدود کیا جا سکے. پھر یہ گلی محلوں میں کوئی بھی جو ہے وہ کھلے عام کنسلٹنسی کے دفاتر جو ہیں وہ کھول نہیں سکے گا. اب اس کے بعد اگر کوئی بھی اس میں وہ غیر قانونی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، ان کی جانب سے کوئی فراڈ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ تعلیمی ٹریبیونل کا جو ہے وہ قیام عمل میں لانے کا بھی اعلان ہو چکا ہے، جس کے تحت محض 30 دنوں کے اندر ہی اس کی کارروائی مکمل ہوگی اور اس کے بعد جو ملزم ہوگا اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے. اب اس کے بعد یوں ہوگا کہ کوئی بھی فراڈ ہوتا ہے تو وہ برسوں تک جو ہیں مختلف عدالتوں کے اور پھر پولیس تھانوں کے جو ہیں وہ چکر لگانے نہیں ہوں گے، بلکہ فوری طور پر جو ہیں اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور ود ان 30 ڈیز جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ قانونی طور پر جو ہیں کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. اور اس میں 8 ہفتوں میں ہی نافذ ہونے والا یہ قانون پاکستانی جو طلبہ ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ قانون محفوظ بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ڈیجیٹل سرحدوں کے لیے بھی یہ ایک محافظ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. جی صحیح، بہت شکریہ آپ کے لیے.